الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذرياته وبناته وأهل بيته وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آقا کی معراج کے وہ لوح و قلم تک پہنچے. آقا کی معراج کے وہ لوح و قلم تک پہنچے. میری معراج کے میں آقا کے قدموں میں پہنچا. حضور چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ. اندھیرا تھا اجالا ہوا حسنت جمیع خصالہ. سامعین محترم، برادران اسلام، عزیزان ذی وقار، یہ سال کا 7واں ماہ مبارک ماہ رجب المرجب، میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان مسنون عمل پر عمل کرتے ہوئے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے ماہ مبارک میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت معزز رحمت مغفرت عتق من النار والی گھڑیاں نصیب فرما. تو سامعین محترم، ہمارا گفتگو کا عنوان چل رہا تھا آقا علیہ السلام کا معراج. آج وہ ماہ مبارک اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے.
کہ جس ماہ مبارک میں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کا شرف عطا فرمایا۔ تو میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا معراج کا فلسفہ کہ معراج محبوب علیہ السلام کو کیوں کروایا گیا، معراج کس وجہ سے ہوا، مقصد معراج کروانے کا کیا تھا، کیسے معاملات پیش آ گئے تھے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آنن فانن معراج کی دعوت عطا فرمائی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ چچا جس نے آپ کو بچپن سے پالا پوسا، 8 برس کی عمر سے لے کر جوانی سے 40 سال نبوت کا ملنا، پھر نبوت کے بعد کے مصائب میں آپ کے کام آنا، اس چچا کا انتقال ہوا۔ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد آپ کی رفیقہ حیات حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی پہلی خاتون، آپ پر وحی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے دیکھنے والی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار البقاء منتقل ہوئی، اور اس کے بعد آپ اپنے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے وادی طائف اسلام کی دعوت لے کر پہنچے۔ تو اس سفر میں ایک آدمی نے صرف اسلام کو قبول کیا، باقی اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگا کر آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، آپ کو تکلیفیں دی گئی، پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا۔ یعنی یکے بعد دیگرے محبوب علیہ السلام پر غموں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مصائب کا آنا۔ اللہ کے محبوب بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئے، بہت ہی زیادہ نڈال، طبیعت میں غم آ گیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عرش پر بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ میرے محبوب اب بہت ہی زیادہ صدمے میں مبتلا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدمے کو کم کرنے کے لیے، تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنے پاس عرش معلیٰ پر بلا لیا۔ تو سامعین محترم، یہ معراج کا سفر میرے محبوب علیہ السلام کو جو کروایا گیا، رب تعالیٰ نے اس سفر کا خود ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سے قبل بھی انبیاء علیہ السلام کو معراج کروائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب تک ہر نبی کو رب تعالیٰ نے معراج کروایا۔ معراج کا مطلب ہے کہ کسی بلند و بالا مقام پر پہنچانا ہے، یا بلند و بالا عمارت پر چڑھ جانا، اس کو بھی معراج کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو معراج کروایا، اس معراج کا مقصد انبیاء علیہ السلام کو بلند و بالا مقامات عطا فرمانا تھا۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام اور انبیاء، باقی کے انبیاء کے معراج کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ معراج کرواتے ہیں، آدم علیہ السلام کو بھی معراج ہوتا ہے، میرے محبوب کو بھی معراج کروایا گیا، نوح علیہ السلام کو بھی معراج کروایا گیا۔ فرق دونوں میں، فرق کیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو جو معراج کروایا جاتا ہے، اس میں معراج کا مقصد انعام دینا، میرے محبوب کو انعام عطا فرمانا ہے۔
جبکہ باقی انبیاء علیہ السلام کو جو معراج کروایا گیا اس معراج کا مقصد ان سے امتحان لینا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے معراج کروایا بصورت امتحان کے معراج ہے۔ امتحان کی شکل رب تعالیٰ نے مختلف رکھی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا، اس کی شکل مختلف ہے، وہ بطور انعام کے۔ آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ معراج کروا رہے ہیں، مقامات کی سیر کروا رہے ہیں، بلند و بالا مقامات فرماتے ہیں، معراج کرواتے ہیں۔ شکل کیا اختیار فرمائی رب تعالیٰ نے؟ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف اتارا، جنت کے اندر رہتے تھے، رب تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا انسانیت کو آباد کرنے کے لیے۔ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بلند و بالا مقام تو عطا کیا، لیکن امتحان کی شکل میں آدم علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، رب تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں کہ جنت میں رہتے تھے ایک چھوٹی سی، اللہ رب العزت کی بات کی حکم عدولی ہو گئی، رب تعالیٰ نے معراج کروا دیا، زمین پر اتار دیا، اللہ کے ہاں بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، مقام عرفہ میں پہنچتے ہیں، مقام عرفات پہنچتے ہیں، مقام عرفات پہنچ کر رب تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کو دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے معراج کروایا، لیکن بصورت امتحان کروایا کہ معراج کی شکل یہ اختیار فرمائی کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نوح ایک کشتی بنا لے۔ ایک کشتی بنائی گئی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح تیری قوم تیری بات کو مانتی نہیں، تو نے دعا کی تھی کہ اللہ میری قوم نے میری بات کو نہیں مانا، 950 سال میں نے ان کو دعوت دی ہے، ان کو تیری توحید کی دعوت دی ہے، تیری وحدانیت کی دعوت دی ہے، انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، تو ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط فرما دے۔ تو رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ساتھ میں معراج کروانے کا فیصلہ فرمایا، تو کشتی میں سوار کر کے طوفان کے اندر معراج کروا رہے ہیں۔ یہ بصورت امتحان ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ پانی میں غرق ہو رہا ہے، رب تعالیٰ کے حضور نوح علیہ السلام پکارتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي، کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، اپنے بیٹے کے بارے میں مانگتا ہوں، اپنا بیٹا تجھ سے مانگتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ تو فیصلہ کرنے والوں کا بھی حاکم ہے، تو احکم الحاکمین ہے، یہ میرا بیٹا، اس کو بخش دے، اس کو میری کشتی میں سوار کر دے۔ لیکن رب تعالیٰ اس بیٹے کو، اس نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کی طاقت نہیں دیتے، وہ کشتی میں سوار نہیں ہے، طوفان کے اندر غرق ہو جاتا ہے، امتحان میں مبتلا نوح علیہ السلام۔ رب تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو معراج کروایا، ایک ایک نبی کے معراج کو ذکر کرتا رہوں تو ٹائم کم ہونے کی بنا پر بہت زیادہ وقت لگ سکتا ہے، میں مختصر بات کو کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج کروایا۔ نوح علیہ السلام کو معراج کشتی میں ہوا، امتحان کی شکل اختیار کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے معراج کروایا، لیکن بصورت امتحان کے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ نوح علیہ السلام امتحان میں مبتلا ہیں، رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہو رہا ہے، رب تعالیٰ معراج کروا رہے ہیں کہ سمندر کے اندر سے گزر رہے ہیں، پانی کے اندر سے گزر رہے ہیں، بطور آزمائش کے گزر رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ رہا ہے، معراج بھی ہو رہا ہے اور امتحان بھی ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ نے معراج کروایا ہے، رب تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، رب تعالیٰ نے معراج کروا دیا۔ قوم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے لیے تیار ہے، رب تعالیٰ معراج کروا رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، زمین کے اوپر اور کہیں نہیں پھرایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج کروایا، تو کنویں کے اندر پہنچا دیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج رب تعالیٰ نے کروایا، بصورت امتحان کے چھری کے نیچے پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کروایا، بصورت امتحان معراج کروایا کہ بچے کو لے کر بیابانوں میں چھوڑ کر آ جا۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر اور اس کی ماں کو لے کر بیابانوں میں تنہا چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی کو معراج کروا رہے ہیں لیکن ساتھ میں امتحان لے رہے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا پر، میں قربان جاؤں محبوب علیہ السلام پر، میری ایک جان ہے، میں تو کہتا ہوں 100 جانیں بھی ہوں تب بھی قربان کر دوں۔ اللہ رب العزت کے محبوب کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے معراج کروایا تو اپنے محبوب کو رات کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر بیت اللہ سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ پہنچا دیا۔ مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروانے کے بعد رب تعالیٰ نے عرشوں پہ بلا لیا، عرش بری پر پہنچ گئے، عرش معلیٰ پر پہنچ گئے، لوح و قلم تک پہنچ گئے۔ محبوب علیہ السلام کی رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو جاتی ہے۔ رب تعالیٰ پھر اسی لمحے میں اپنے محبوب علیہ السلام کو واپس گھر میں پہنچا دیتی ہے۔ رات کا ایک لمحہ گزرتا ہے، اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو معراج کروایا لیکن بطور انعام کے معراج کروایا۔ باقی انبیاء کو معراج بطور امتحان کے ہے، امتحان ہو رہا ہے ساتھ معراج ہو رہا ہے، لیکن میرے محبوب کو معراج ہو رہا ہے ساتھ میں انعامات مل رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام گھر میں آرام فرما ہے، گھر میں آرام فرما ہے، صدمے کی حالت میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت جبریل امین کو مخاطب فرماتے ہیں، جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کو لے کر آ جا، میں محبوب کو اپنے عرش کی سیر کروانی چاہتا ہوں۔ یہ صرف میرے محبوب کی خصوصیت ہے کہ میرے محبوب نے عرش معلیٰ کی سیر کی، ورنہ اس سے قبل رب تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے، کسی نبی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ عرش معلیٰ تک پہنچا، سیر کرنی تو دور کی بات ہے، عرش معلیٰ تک بھی نہیں پہنچے۔ رب تعالیٰ نے عرش معلیٰ، عرش بری، سدرۃ المنتہا، پھر رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو اور ملاقات، جنت کی سیر، ساری رب تعالیٰ نے اس سفر کے اندر محبوب کو کروائی۔ تو محبوب گھر میں آرام فرما ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم لے، جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کو لے کر آ، میں اپنے محبوب کو اپنے عرش کی سیر کروانی چاہتا ہوں، اپنے محبوب کے غم کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کے صدمے کو ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب کو جو اپنے چچا کا صدمہ ہوا، اپنی زوجہ کا جو صدمہ ہوا، طائف کے اندر اسلام کی دعوت لے کر گئے، انہوں نے دعوت کو تسلیم نہیں کیا، اس بات کا جو صدمہ ہوا، اس صدمے کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، جا جبریل میرے محبوب کو لے کر آ جا۔ تو جبریل کہتے ہیں رب جلیل جیسا آپ کا حکم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب جبریل امین کوچ کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو پھر روک لیا کہ جبریل میرے محبوب کو لینے کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن یہ تو پوچھ لو لانا کس انداز میں ہے، کس انداز میں وہاں پر حاضری کرنی ہے، یہ تو ذرا پوچھ لو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس سفر میں، اس معراج کے واقعے میں بہت سارے اعمال سکھا رہے ہیں، ہماری رب تعالیٰ تربیت فرما رہی ہے کہ رب جلیل بتائیے کس طرح محبوب کو لے کر آنا ہے، کس انداز میں وہاں پر حاضری کرنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جبریل جب تو جائے گا تو میرا محبوب آرام کر رہا ہو، تو اب تو میرے محبوب کو اٹھانا ہے تو کس انداز میں اٹھائے گا؟ کہ اللہ رب العزت سے جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ آواز دے کر، نہیں جبریل آواز نہیں دینی، نام نہیں پکارنا۔ رب جلیل
پھر پاؤں سے پکڑ کر ہلا دوں گا تھوڑا سا؟ نہیں اے جبریل، پھر بھی میرے محبوب کو تکلیف ہوگی، میرے محبوب کے قدموں کو بھی نہیں ہلانا، کندھوں سے پکڑ لوں گا، محبوب کے کندھوں کو پکڑوں گا، محبوب جاگ جائیں گے حکم سنا کر لے کر آ جاؤں گا، جبریل یہ بھی کام نہیں کرنا، میرے محبوب کو اس سے بھی تکلیف ہوگی۔ تو رب جلیل آپ بتا دیجئے کس انداز میں اٹھانا ہے، کس انداز میں لے کر آنا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جبریل جنت سے ایک بوراک لے کر ساتھ جانا ہے، اور کمرے میں جب داخل ہونا ہے تو میرے محبوب کے تلووں کے ساتھ تو نے اپنے لب لگانے ہیں، لب لگانا تیرا کام ہوگا، اور محبوب کو نیند سے بیدار کرنا مجھ رب کائنات کا کام۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھا دیا، سمجھا دیا کہ کسی بڑے کو بیدار کرنا ہو تو کتنے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ آج ہم ان آداب سے عاری، کوسوں میل دور کمرے میں جاتے ہیں، زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر کہ اندر سویا ہوا آدمی اچانک سے بیدار ہو اور کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ اگر کمرے کا دروازہ کھلا ہے پھر اندر جا کے پاس کھڑے ہو کر آوازیں زور زور سے لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ آواز دے کر نہیں، آواز دے کر نہیں، جو سو رہا ہے اس کے قدموں کو تھوڑا سا دبا دو۔ یہ ہمارے بزرگ حضرات اکثر یہ تربیت میں بیان فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی کو جگانا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے پاؤں سے ہلکا سا دباؤ تو وہ اپنی نیند سے بڑے ہی آرام اور سکون کے ساتھ بیدار ہو جائے، بڑے ہی سکون کے ساتھ۔ لیکن ہم جو ہے زور زور سے اس کی کان کے پاس آوازیں لگانی شروع کرتے ہیں کہ وہ نیند سے اس حالت میں بیدار ہو کہ اس کو غصہ آ جائے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین لینے کے لیے گھر میں تشریف لائے۔ جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، پاؤں کے ساتھ آپ کے تلووں کے ساتھ اپنے لبوں کو لگا دیتے ہیں، آپ کے تلووں کا بوسہ لیتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ محبوب دیکھتے ہیں کہ جبریل امین قدموں میں تشریف فرمائے۔ اے جبریل، جی محبوب رب جلیل، کیا حکم ہے؟ کس کام سے آئے ہو؟ کیا کوئی وحی لے کر آئے ہو؟ کبھی ایسا پہلے ہوا نہیں وحی لے کر آئے اور اس طرح آ کر تم نے مجھے جگایا ہو؟ نہیں محبوب، آج وحی لے کر نہیں آیا، آج رب تعالیٰ کا ایک حکم لے کر آیا ہوں، رب تعالیٰ کی طرف سے دعوت لے کر آیا ہوں۔ اے جبریل، کیا دعوت لے کر آیا ہے؟ کہ محبوب رب جلیل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عرشوں پہ بلا رہے ہیں، آپ کی وہاں پر دعوت کرنی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جا جبریل، میرے محبوب کو لے کر میرے پاس آ جا، میں اپنے محبوب کی دعوت کرنی چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کو اپنے عرش معلیٰ کی سیر کروانا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کو جنت کی سیر کروانا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہا کی سیر کروانا چاہتا ہوں، میں اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنی چاہتا ہوں، جا میرے محبوب کو لے کر آ جا۔ جس کو رب تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اب معراج کا سفر جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے، دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، بیت المقدس تک کا سفر ہے، فلسطین تک کا سفر ہے، جو آج غیروں کے تسلط میں آیا ہوا ہے، کہ جہاں پر مسلمان اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، اپنی جانوں کی بازی ہار رہے ہیں، بچے بھی اپنی جان کی بازی وہاں پر ہار رہے ہیں، صرف اس لیے کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔ ایک سفر یہاں تک ہے، دوسرا سفر جو ہے وہ فلسطین بیت المقدس سے عرش معلیٰ، عرش بری، سدرۃ المنتہا، رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات تک کا سفر۔ پہلے سفر کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود بیان فرمایا، دوسرے سفر کا اس سفر کا دوسرا جو حصہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔
تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں تو جبریل امین رب تعالیٰ کا حکم سناتے ہیں تو محبوب علیہ السلام فوراً اٹھ جاتے ہیں. محبوب براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں. براق کی رفتار اتنی تیز کہ جہاں تک نظر اس کی پہنچتی ہے اس کا قدم وہاں پر پہنچتا ہے. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ براق فلسطین میں پہنچتا ہے، بیت المقدس میں پہنچتا ہے کہ اس سے پہلے رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو پہلا انعام دینے کے لیے تیار ہیں. رب تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو وہاں جمع کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ میرا محبوب امام الانبیاء ہے. یہاں رب تعالیٰ اپنے محبوب کو امام الانبیاء کا تاج پہنانے والے ہیں. وہاں پر آدم علیہ السلام بھی موجود ہے، نوح نجی اللہ بھی موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہے، داؤد خلیفۃ اللہ بھی موجود ہے. الغرض تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواحیں وہاں پر موجود ہیں. مصلی خالی ہے، امامت کے لیے کوئی بھی مصلی کے اوپر جا نہیں رہا. میرے محبوب کے انتظار میں سب بیٹھے ہوئے، میرا محبوب تشریف لا رہے ہیں تو جبریل امین میرے محبوب کے بازو کو پکڑ صفیں چیرتا ہوا جبریل امین مصلی پر لے جاتے ہیں. مصلی پر کھڑا کر کے فرماتے ہیں کہ محبوب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، آج آپ امام الانبیاء بن جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے وہاں پر محبوب علیہ السلام کو حکم دیا 2 رکعت نماز نفل پڑھانے کا. اور آج علماء فرماتے ہیں احادیث کے حوالے سے کہ اگر بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ تو اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے. ایک نماز مثلا آج کی فجر کی نماز جس نے بیت الحرم میں کعبہ اللہ کے حرم میں پڑھی ہے، کعبہ اللہ میں پڑھی ہے، کعبہ کے امام کے پیچھے پڑھی ہے، اس نے گویا 1,00,000 فجر کی نمازیں پڑھ. 1,00,000. اور اگر کوئی آدمی مسجد نبوی شریف میں ایک نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. گویا کہ جس نے وہاں کے امام کے پیچھے آج کی فجر کی نماز پڑھی تھی اس نے 50,000 فجر کی نمازیں پڑھ لی. اور تیسری مسجد اقصیٰ کے جس نے وہاں پر ایک نماز پڑھی تو اللہ رب العزت اس کو 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا. میرے محبوب علیہ السلام وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی امامت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، امامت کا تاج پہنتے ہیں. تو اس کے بعد جبریل امین آپ کو لے کر باہر تشریف لاتے ہیں. اس سے قبل کہ رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت، کہ وہاں مسجد اقصیٰ کا جو چوکیدار کہہ لو وہ بعد میں بیان کرتا ہے کہ اس رات کو جب روزانہ کی بنیاد پر میں مسجد اقصیٰ کے دروازوں کو بند کر کے جاتا، لیکن یہ رات جب آئی تو رات کو میں نے دروازوں کو بڑی زور سے پکڑ کر بند کرنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں. بہت کوشش کرتا ہوں کہ دروازہ بند ہو جائے لیکن نہیں بند ہوتا. ایسے لگتا ہے جیسے دروازہ جو ہے وہ پتھر کا ہو کر جام ہو گیا. مستری کو بلایا گیا، مستری نے بڑی ہمت کی کہ دروازہ بند ہو جائے، نیچے سے کاٹ دیا، لکڑی کٹ گئی لیکن دروازہ پھر بھی بند نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں ایک بڑا سارا پتھر کچھ آدمیوں کے سہارے سے لے کر اس دروازے کے آگے رکھ دیتا ہوں کہ رات کو کہیں کوئی درندے وغیرہ نہ مسجد میں داخل ہو جائیں جو صبح کو انسانوں کا خون کرتے. تو میں بڑا سا پتھر رکھ دیتا ہوں، چلا جاتا ہوں، صبح کو جب آتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہاں پر پتھر ہی نہیں ہے، وہاں سے پتھر ہی غائب ہے. تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انبیاء کی امامت کرتے ہیں. امامت کے بعد اگلے سفر کا آغاز ہونے کے قریب کہ آپ باہر تشریف لاتے ہیں، براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں. براق کے اوپر سوار ہو کر اوپر کی طرف سفر شروع فرماتے ہیں. آسمانوں کی طرف سفر شروع ہو رہا ہے.
رب کائنات کے محبوب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ جبریل امین ساتھ ہیں، ہر آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازوں کھٹکھٹایا جاتا ہے، آواز آتی ہے کون؟ جبریل امین بولتے ہیں کہ انا جبریل الامین، میں جبریل امین، اکیلے ہیں یا ساتھ میں کوئی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے آج ان کی دعوت کی ہے تو دروازہ کھلتا ہے، وہاں پر انبیاء سے ایک ایک آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، وہاں پر اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ المبارک۔